السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروہ فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جی جرار صدیقی ہی بول رہا ہوں، فرمائیے۔ وہ میں عمل دروازہ کھولو۔ عمل، جس نے جسم کی ساری قوت اکٹھی کر کے بولنے کی ہمت بنائی تھی، اچانک سے دروازہ کھٹکھٹانے پر گھبرا گئی اور فوراً کال کاٹ دی۔ عمل، کھولو دروازہ، کدھر ہو؟ مسلسل دستک ہو رہی تھی لیکن عمل کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دروازہ کھول لے، لیکن پھر موبائل کو چھپا کر عمل نے خود کو کمپوز کیا اور دروازہ کھولا اور سامنے میرا کو کھڑے پایا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ میرا نے غصے سے سوال کیا۔ وہ میں بعد میں کریں نا، ابھی چلو، شمسا چاچی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ عمل کا رنگ تو پہلے ہی اڑا ہوا تھا۔ اب یہ بات سن کر مزید گھبرا گئی اور میرا کے ساتھ شمسا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ امی آنکھیں کھولیں۔ عمل کمرے میں داخل ہوئی تو شمسا کو بے سد پڑے پایا۔ عمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا اور دل بند سا ہونے لگا۔ یہ پہلی بار تھا جب عمل نے شمسا کو اس حال میں دیکھا تھا۔ شمسا کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کرتے ہوئے اچانک عمل کی نظر شمسا کے ہاتھوں اور بازوؤں پر پڑی، جن کو چادر میں چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی بی بی سرکار نے۔ یہ کیا ہوا ہے امی کو؟ کیا ہوا ان کے ہاتھوں کو؟ عمل نے اونچی آواز میں سوال کیا۔ کچھ نہیں ہوا، کچن میں کام کرتے جل گئی ہے شاید، اور تم لڑکی اتنا مت چیخو ورنہ تمہارا باپ تمہاری زبان کھینچ لے گا۔ بی بی سرکار، کیسی بے حس ہیں آپ؟ عمل نے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا، مگر زبان سے کچھ نہ بولی کیونکہ اس وقت اسے شمسا کی زیادہ فکر تھی۔ ایسے کیسے جل گئیں؟ ملازم کہاں تھے؟ عمل ایک بار پھر چینخ اٹھی۔ سلمان چچا نے جلایا ان کو۔ عمل، میرا زبان بند رکھو اپنی، ورنہ ہم بہت برا پیش آئیں گے۔ کیوں اماں سائیں؟ ہر بار ظلم پر چپ رہے ہم، آج یہ پڑی ہیں یہاں، کل آپ کی بیٹی پڑی ہوگی، پھر بھی خاموش رہیں گی آپ؟ میرا نے اپنی آواز کو کمرے کی حد تک محدود رکھتے ہوئے ماں کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ عمل، سلمان چچا نے جلایا ان کو اور درد کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں چچی۔ میرا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ عمل نے ایک حقارت بھری نظر بی بی سرکار اور سمینہ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکلی۔ زارون لالا کہاں ہیں گل بی بی؟ سامنے سے آتی ملازمہ سے عمل نے سوال کیا۔ اپنے کمرے میں ہیں چھوٹی بی بی۔ عمل نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ زارون کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے عمل بغیر دستک دیے داخل ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے عمل؟ زارون بیڈ سے یکدم کھڑا ہوا اور سامنے کھڑی عمل پر دھاڑا۔ وہ لالا، عمل کا سانس پھولا ہوا تھا، لالا شمسا تائی کو ہسپتال لے جائے، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ایسے نخرے ہیں عورتوں کے، جاؤ تم خود ہی صحیح ہو جائیں گی۔ زارون نے عمل کو جھڑکا۔ لالا خدا کا واسطہ ہے آپ کو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، میری ماں کو بچا لیں، سگی ماں تو مر گئی، اب میری یہ ماں بھی چھین لو مجھ سے آپ لوگ۔ اذیت میں ہیں وہ، ہاتھ اور بازو چلا دیے سلمان چچا نے ان کے، خدا کا واسطہ ہسپتال لے چلیں ہمیں۔ عمل نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے اور بے تحاشا رونے لگی۔ زارون بالکل خاموش ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ چلو لے چلتے ہیں ہسپتال۔ زارون نے نظریں ملائے بغیر کہا اور پھر عمل اور زارون شمسا کو ہسپتال لے کر گئے، جہاں 3 سے 4 گھنٹے انہیں رکھا گیا۔ ہاتھ بری طرح جھلس چکے تھے اور بازوؤں پر بھی جلے کے نشان تھے۔ ڈاکٹر نے چند دوائیاں لکھ کر دیں، چند گھنٹے بعد چھٹی دے دی اور زارون ان کو لے کر واپس حویلی آ گیا۔ عمل شمسا کو لے کر اندر داخل ہوئی اور سامنے سلمان شاہ ابراہیم شاہ کو کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ عمل تیز تیز قدم اٹھاتے سلمان شاہ کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ ایک جیتے جاگتے انسان کو اذیت دیں؟ عمل نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بات شروع کی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ ابراہیم شاہ فوراً بھڑک گئے۔ تایا سرکار، آپ پوچھیں ان سے کیوں جلایا انہوں نے شمسا تائی کو؟ کیا قصور ہے اس بے ضرر کا؟ لڑکی، یہ میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے، تم بالشت بھر کی ہو اور اپنے بڑوں سے زبان چلا رہی ہو۔ ابراہیم شاہ پھر انگارے اگلنے لگے۔ تایا سرکار، خدا کرے آپ کی بیٹی پر بھی یہی ظلم ہو، خدا کرے آپ کی بیٹی بھی یہ سب درد سہے اور پھر آپ ہاتھ جھاڑ کے کہیے گا کہ میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے۔ میں کیوں بولوں؟ عمل نے ابراہیم شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سب باتیں کہیں اور تبھی بی بی سرکار کا زوردار تھپڑ عمل کے منہ پر پڑا۔ عمل ایک جھٹکے سے زمین پر جا گری۔ کرم جلی منحوس، ماں کو تو کھا گئی، اب میری معصوم بیٹی کو آہیں لگا رہی ہے۔ ابراہیم شاہ اور سلمان شاہ کی گردن تن گئی عمل کو زمین پہ پڑا دیکھ کر۔ بی بی سرکار، یہ کیا کر رہی ہیں؟ رحم کریں، نادان بچی ہے۔ شمسا عمل کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ گئی۔ تم زبان مت کھولنا، آج تمہاری ہی دی ہوئی شے ہے اس کو جو کہ آج میری بیٹی کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ بی بی سرکار کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچا ہوا تھا۔ چل اٹھ لڑکی،
عمل کو زبردستی کھڑا کیا اور تقریباً گھسیٹتی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ بی بی سرکار نے عمل کو کمرے میں دھکا دیا اور کمرہ لاک کر دیا۔ خبردار، جو کسی نے اس کو یہاں کوئی کھانا پینا فراہم کیا تو 4 دن بھوکی رہے گی تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وہاں موجود ہر شخص خاموشی سے سر جھکائے تماشا دیکھ رہا تھا۔ انہی میں ایک تھی ستارہ بیگم، جو سب کی نظروں سے اوچھل سیڑھیوں میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی، ساتھ ہی اپنے نئے منصوبے کو ترتیب دے رہی تھی۔ فراز شاہ، بی بی کو چھوڑو، تم تو بیٹی کے بھی محافظ نہ بنے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل، میں نے تو تمہیں چھوٹی بہن کی طرح ہمیشہ پیار کیا، لیکن تم نے کبھی میرا اچھا نہیں سوچا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی کا خیال رکھا اور تم نے تو مجھے بددعائیں دی۔ عمل، میرا گھٹنوں میں سردی آنسو بہا رہی تھی۔ عمل کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرا، بی بی سرکار کمرے میں داخل ہوئی۔ جی اماں سائیں، دل تو کرتا ہے ایک زور کا تھپڑ تمہارے منہ پہ بھی دے مارے۔ بڑی ہمدرد بن رہی تھی عمل اور شمسا کی۔ دیکھ لیا وہ کرم چلی کیسے منہ بھر بھر کے بددعائیں دے رہی تھیں تمہیں۔ اماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، جب آپ اور میں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، خاموش تماشائی بنے رہیں گے، تو ہمارے آگے بھی آئے گا یہ سب۔ مت بھولیں گے، دنیا مکافات عمل ہے، جو بیج بوئیں گے کاٹیں گے بھی وہی۔ تو یہی سوچ کر ظلم سے باز آ جائیں کہ آپ کی اولاد بھی اسے جہنم میں رہتی ہے۔ جلد یا بدیر یہ ظلم کی آگ آپ کی اولاد کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس لیے بس کر دیں یہ سب کچھ اور عمل کو کھانا بھیج دیں۔ میرا بس اب اماں آپ بس کر دیں، اب مان لیں میری بات۔ میرا، بی بی سرکار کی بات مکمل ہونے سے پہلے گویا ہوئی۔ بی بی سرکار نے غصے بھری نظروں سے میرا کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ چھوٹی بی بی، یہ کھانا کھا لیں۔ عمل بیڈ پر اونتھے منہ پڑی تھی جب ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ نہیں کھانا، لے جائیں۔ چھوٹی بی بی، کھا لیں کھانا، شمسا بی بی بہت رو رہی ہیں، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ آپ کو کھانا کھلا کر واپس آؤں۔ ملازمہ نے منت بھرے لہجے میں عمل سے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عمل اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا۔ آج پھر عمل کو اپنی ماں بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ بی بی سرکار اپنی بیٹی پر جان وارتی ہیں۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کسی کی جرأت نہ ہوتی مجھے ہاتھ لگانے کی۔ عمل کے آنسو دل پر گر رہے تھے۔ جیسے تیسے کھانا ختم کیا اور ملازمہ کے جاتے ہی دروازہ لاک کر لیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ عمل کو شمسا کی فکر ستانے لگی اور اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، حویلی میں ہر طرف سکوت تھا۔ عمل نے شمسا کے کمرے کا رخ کیا۔ آؤ عمل بیٹا، یہاں اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ سواش کی آواز پر عمل کے قدم رکے۔ سواش لالا، آپ کب آئے؟ عمل سواش کی جانب مڑی۔ میں تو کل کا آیا۔ سواش پہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ یہ منہ پہ کیا ہوا تمہارے؟ سواش کے پوچھنے کی دیر تھی اور عمل کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمل، کیا ہوا میری جان، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ چپ کرو شاباش اور بتاؤ مجھے کیا ہوا تمہیں۔ لیکن عمل ہنوز روتی رہی۔ آؤ چلو میرے کمرے میں۔ سواش عمل کو اپنے کمرے میں لے گیا اور پھر عمل نے ساری بات سواش کو بتا دی۔ عمل، تم جانتی ہو یہاں کوئی تمہاری یا میری نہیں سنے گا، پھر کیوں اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتی ہو؟ لالا، وہ ہمیشہ تائی اماں کو بلا وجہ مارتے ہیں اور بی بی سرکار بھی تائی اماں کو ہی باتیں سناتی ہیں۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ سب۔ میں جانتا ہوں عمل، تم تائی امی سے بہت محبت کرتی ہو، میں بھی کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں اس حویلی میں ماں کا پیار دیا ہے۔ لیکن ہم جھوٹے ہو کر کسی بھی بات پر ایسے اپنے بڑوں سے ہم کلام نہیں ہو سکتے جیسے تم ہوئی۔ اور میرا کا کیا قصور جو تم نے اس کے لیے ایسے الفاظ منہ سے نکالے؟ حالانکہ میرا نے ہمیشہ تمہیں بہنوں کی طرح چاہا ہے۔ سواش نے پیار سے عمل کو سمجھایا تو عمل کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ لالا، وہ بس غصے میں بول دیا۔ بیٹا، اسی لیے تو غصہ حرام ہے، آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ جی لالا، عمل نے سر جھکا لیا۔ ویسے آملہ ریٹھا، تمہاری تو برتھ ڈے بھی اسی مہینے ہے، پوری 18 سال کی ہو جاؤ گی۔ سواش نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے دباؤ ڈالا۔ جی لالا، خدا کرے لمبی عمر پاؤ اور ہمیشہ خوش رہو۔ عمل مسکرائی، یہ سوچ کر کہ اس کا بھائی اسے خوشیوں کی دعا دے رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خوشیوں کو خاصی دشمنی ہے اس سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاہ جی، آپ کی بھتیجی تو خاصی زبان دراز ہے۔ ہاں، اس کا باپ کون سا کم زہر اگلتا ہے۔ ستارہ بیگم شاہ جی چھوٹے بھائی ہیں آپ کے، وہ پھر کیوں آپ سے زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہیں آپ کے لالا؟ اور وہ فراز شاہ بھی آپ کی عزت نہیں کرتا؟ ایسا ہی ہے ستارہ بیگم، وہ فراز 2 جوان بیٹوں کا باپ ہے۔ خدا ایسا مہربان ہے اس پر کہ شادی کے پہلے سال زارون اور دوسرے سال سواش کا باپ بن گیا۔ ہم دونوں کی شادی بابا سائیں نے ایک ساتھ کروائی تھی۔ اس کی بیوی خاندان سے تھی، ہمارے چاچا سائیں کی بیٹی، لیکن میں اس شمسا کی صورت پر مر مٹا تھا اور لڑ جھگڑ کر اس سے شادی کی۔ بابا سرکار نے مجھ پر فراز کو فوقیت دینا شروع کر دی اور پھر زارون کی پیدائش نے تو لالا کی حیثیت بھی کم کر دی۔ ستارہ بیگم، میرا بھی بیٹا ہوتا تو آج میں بھی ان کی طرح اکڑ کر چلتا، لیکن تم ہو نا، اب تم دو گی مجھے بیٹا۔
سلمان شاہ نے آخری بات ستارہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہی اور ستارہ بیگم نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اچھا سنو، کل میں صبح ہی شہر نکل جاؤں گا۔ خیریت شاہ جی؟ ہاں، وہ لالا نے کچھ کام سونپا ہے مجھے، وہ جو کل ہی نپٹانا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، ستارہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اندر آ جاؤں؟ آپ؟ میں سلمان شاہ کی بیوی۔ جی جانتی ہوں، لیکن آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میرا مذاق بنانے؟ ارے نہیں بیٹا، پلیز مجھے بیٹا مت کہیں، یہ حق میں نے صرف اپنے پیار کرنے والوں کو دیا۔ تو میں بھی تو آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ کی اپنی ہوں۔ نہیں، آپ میری اپنی نہیں ہیں، آپ نے میری ماں کی جگہ لی ہے۔ ستارہ بیگم کا رنگ بھک سے عمل کی بات سن کر اڑ گیا۔ ماں کی جگہ؟ کیا مطلب؟ شمسہ تائی ماں ہے میری، اور آپ نے ان کی جگہ لے لیا، اور آپ کی وجہ سے ہی سلمان تایا نے ان کو چلایا۔ اوہ، شمسہ تائی کو آپ اپنی امی کہتی ہو؟ ستارہ بیگم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ لیکن بیٹا، میں نے ان کی جگہ ہرگز نہیں لی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ کی سمینہ تائی لے چکی ہیں، اس لیے جگہ لینے کا گلہ آپ مجھ سے۔ آپ بھی یہاں باتیں سنانی آئی ہیں مجھے؟ عمل نے غصے سے سوال کیا۔ ارے نہیں چندہ، ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس حویلی میں آپ مجھے سب سے مختلف لگی، دیدہ دلیر، بے خوف، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے والی۔ شکریہ، آپ کے عمل نے پیار سے جواب دیا۔ ستارہ بیگم مسکرائیں۔ بہت پیاری ہیں آپ، بالکل اپنی ماں جیسی۔ ماں؟ شمسہ آپا وہی ہے نا آپ کی ماں، امی جس کے لیے آپ سب سے لڑ جاتی ہیں؟ ستارہ بیگم نے بات بدلی۔ وہی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے، میں تب بھی یہی کروں گی۔ مگر عمل، ایسے کیسے منہ اٹھا کر ہم گھر سے نکل پڑیں گے؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ اب میں اس جہنم میں نہیں رہوں گی۔ عمل، کیا بچوں والی ضد ہے؟ مہربان 1 گھنٹے سے عمل کو سمجھا رہا تھا کہ وہ اس کو فی الحال کہیں لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بے روزگار ہے اور اس کے BA کے امتحان بھی ہونے والے ہیں، اس لیے وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن عمل بضد تھی۔ تنگ آ کر مہربان نے حامی بھر لی، صرف وقتی عمل کو ٹالنے کے لیے۔ عمل نے تمام پلان اس کو سمجھایا کہ اسی ماہ وہ 18 سال کی ہو جائے گی اور جلد ہی اس کا ID کارڈ بھی بن جائے گا، کیونکہ یہ لوگ جلد از جلد عمل کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور پھر موقع دیکھ کر کے دونوں گھر سے بھاگ چلے جائیں گے، سب سے دور۔ عمل کی بات مکمل ہوتے ہی مہربان نے کہا لگایا، پاگل لڑکی، تم نے تو ایسے پلان بنا لیے جسے سوچنے سے سبھی معاملات طے ہوں گے۔ آپ بس میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا مہربان، سب ہو جائے گا، عمل نے منت کرتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو عمل، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج بھی اور ہمیشہ۔ عمل نے ایک نامحرم کی جھوٹی باتوں پر اندھا اعتماد کر لیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ مہربان اب اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ گھنٹوں اسے وقت دیتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا جتنا پیار اور محبت مہربان اسے کرتا ہے۔ ایک 4 دیواری میں رہنے والی لڑکی جس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، جو جانتی ہی نہیں کہ دنیا کتنی ظالم ہے، اپنی بے لگام خوابوں کو پورا کرنے اور اس تنگ نظر ماحول سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، اس بات سے بے خبر کہ جو قیمت اسے ادا کرنی پڑے گی وہ اس کی روح کو زخمی کر دے گی۔ لیکن وہ نادان 4 دیواری میں رہنے والی لڑکی اپنے خوابوں کے بحل کی شہزادی اس نامحرم پہ بھروسہ کیے بیٹھی تھی، جس کی محبت نے اسے بے باک بنا دیا تھا۔ سچ ہے کہ نامحرم کی محبت بے باک بناتی ہے، اور بے باکی بے حیائی کی دلدل میں دھسا دیتی ہے، جو آپ کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اور پھر نہ محبت آپ کی ہوتی ہے، نہ ایمان ہوتا ہے، اور پھر جب ایمان ہی نہ رہا تو انسان کس کام کا؟ لیکن جب شیطان کا غلبہ ہو تو یہ نامحرم کی محبت سونے کا تخت جیسی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ شیطان تو نوجوانوں کو گمراہی سے طریقے سے کرتا ہے، نفس کا غلام بنا کر، اور جب انسان شیطان بن جاتا ہے تو شیطان اس کو چھوڑ جاتا ہے، اور پھر چند ایک کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جن کی گناہ کے بعد ہی صحیح لیکن گناہ کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ پلٹ جاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ سورہ بقرہ آیت 666۔ تو کیوں نہ ہم پلٹ جائیں اللہ کی طرف، کیونکہ گناہ تو سبھی انسان کرتے ہیں، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو گناہ پر قائم نہ رہے اور توبہ کر لے۔ لیکن جو لوگ گناہ پر قائم رہتے ہیں، جو حق بات کو سن کر بھی جھٹلاتے ہیں، وہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہدایت تو نور ہے اللہ کا عطا کردہ، اور ایسے لوگ جو حق بات نہیں سمجھتے ان کے لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، بہرے گونگے اندھے ہیں تو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یعنی یہ لوگ بہرے گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں، ان کے کانوں پر، زبانوں پر اور آنکھوں پر مہرے لگ گئی ہیں، اب یہ حق بات نہ کہہ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی حق کو پہچان سکتے، کیونکہ ہدایت وہ چیز ہے جو اللہ بندے کے مانگنے پر دیتا ہے، کیونکہ ہدایت تو نور ہے اللہ کا جو ملتا ہے اللہ کے بندوں کو۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے